لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, حکیموں میں, سب میں نہیں لیکن بہت سو میں, ایک بڑا فراڈ یہ چل پڑا ہے مارکیٹ میں. وہ یہ چل پڑا ہے کہ انہوں نے حکمت کو مذہب کے ساتھ ملا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں, روحانیت اور مذہب کے ساتھ. یعنی بعض حکیم یہ کرتے ہیں, وہ پیر بھی بنے ہوئے ہیں, وہ پیر بنے, یہ دیہاتوں میں یہ چیز زیادہ ہے, شہروں میں ذرا کم ہے. وہ پیر بنے ہوئے ہیں اور پھر اس میں کہ یہ طب نبوی ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, یہ فلانا آتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس طب کے بارے میں قرآن و سنت کا علم ہے, اور قرآن و سنت کا علم غلط نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو, حکمت جو ہے نا, طب, یہ مادی علم ہے, یہ روحانی علم نہیں ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق, براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن و سنت میں اس بارے میں چند اصول تو بیان کیے گئے ہیں, لیکن وہ ایسے اصول ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. اس میں حکیم میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بعض حکیم بھرم ڈالنے کے لیے, جیسے کلونجی میں شفا ہے, بخاری کی حدیث ہے. اب شفا تو ہے, ایک یہ مجمل بات ہے, مبہم بات ہے, اس کی حدیث میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. اب جب ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے تو وہ قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر, وہ آپ کی اپنی تحقیق ہوگی. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے شہد شفا ہے, بس یہ مبہم بات ہے, مجمل بات ہے, اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت نے بیان, بولتے کیوں نہیں کی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شہد کے کیپسول بنا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں, ہر آدمی کو, اور ہر بیماری میں آپ کہیں حدیث میں آتے ہیں, قرآن میں آتا ہے شفا ہے, لہذا تیرے گردے کی پتھری کس سے نکلے گی, شہد سے نکلے گی. آپ شوگر کے مریض کو شہد کھلاؤ, وہ تو مر جائے گا, تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. حد سے زیادہ شہد کھلاؤ گے الٹی ہو جائے گی, بدہضمی ہو جائے گی اس کو, اور 10 بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, ویٹ بڑھے گا. کوئی کہتا ہے شہد سے ویٹ نہیں بڑھتا, جو وہ کارب ہے بھائی, وہ تو جب زیادہ پیو گے ویٹ بڑھے گا, موشن لگ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے شفا ہے, بس قرآن نے ایک میسج دے دیا ہے کہ شفا ہے اس کے اندر. کس کے لیے ہے, کتنی مقدار میں ہے, کس بیماری میں کیسے کھانا ہے, اس کی قرآن و حدیث میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی. اب اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہے گا کہ نہار منہ کھانے کا یہ فائدہ, کھانے کے بعد کھانے کا یہ فائدہ, اس جو مزید تحقیق ہوگی اس پہ قرآن و سنت کا لیبل یا طب نبوی کے نام سے لیبل نہیں لگے گا. یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے, صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ لوگوں کو جب دوا بنا کے شہد کی بنا کے دیں گے اور کوئی کھائے اور اس کو فائدہ ہو جائے, تو آپ یہ نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فائدہ ہوا ہے, آپ بولیں بھائی میری تحقیق تھی, فائدہ ہو گیا, اور نقصان بھی ہو سکتا تھا, بہتوں کو ہو بھی جاتا ہے. سنا مکھی ایک جڑی بوٹی ہے نا, اس کا پاؤڈر بنا کے حدیث میں آتا ہے اس میں بھی شفا ہے, تو اس میں بھی ایک خاص نوعیت کی شفا ہے, لیکن یہ حدیث بھی مبہم ہے. بس اس میں کورونا سے شفا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, اور دبلے آدمی کو بھی شفا ملے گی, وہ اور غائب تو نہیں ہو جائے گا کہیں, وہ کیونکہ موشن لگتے ہیں اس سے. یہ کچھ بھی حدیث میں تفصیل نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حدیثیں علی الاطلاق ہوتی کہ کلونجی کا مطلب اب ہر بندہ کھا سکتا ہے, ہر بیماری میں کھا سکتا ہے, یہ مطلب ہوتا, تو پھر صحابہ کرام بیماریوں میں صرف کلونجی ہی کھاتے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھاتے. صحابہ بھی اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے. اسی طرح حجامہ بھی ہے. ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حجامے کی طرف توجہ کریں. پھر نبی سے بھی ثابت ہے آپ مہینے میں ایک دفعہ دونوں کندھوں کے درمیان میں حجامہ کروایا کرتے تھے. تو حجامے میں شفا ہے, بس یہ بھی مجمل بات ہے, مبہم بات ہے, اس کی ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی. اور ہر کلیے سے, قاعدے سے کچھ لوگ مستثنا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو روٹی میں طاقت ہے یا نہیں ہے, مجھے بتاؤ. گندم میں طاقت ہے نا, ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر کہیں گے بھائی گندم میں کیا ہے, طاقت ہے. تو کیا ہر ایک کے لیے؟ بخار کا مریض تو روٹی کھائے گا, تو یا انڈے میں طاقت ہے. بخار کے مریض کو عام طور پہ تجربہ ہے کہ گنڈا کھانے سے مزید بیمار ہو جاتا ہے. وہ بعض لوگوں کا معدہ گندم ہضم ہی نہیں کر پاتا.
تو آپ کہیں گے بھی جنرلی ایک اصول ہے, لیکن کوئی بھی دنیا میں اصول 100% کامل نہیں ہوتا کہ ہر ایک پر اپلائی کیا جا سکے. تو کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, یہ نبی نے بتا دیا. کس طرح ہے, کس شخص کو کھلانی ہے, کتنی مقدار میں کھلانی ہے, کیا چیز ملا کے کھلانی ہے, یہ تمام چیزیں تحقیق طلب ہیں. تو جب ان چیزوں پہ تحقیق ہوگی تو اس تحقیق کی نسبت حدیث کی طرف نہیں کی جائے گی, اس تحقیق کی نسبت اس شخص کی طرف کی جائے گی جس کی اپنی تحقیق ہے. وہ یہ نہ کہے کہ میں طب نبوی سے علاج کرا رہا ہوں, وہ یہ کہے میں اپنی تحقیق سے علاج کرا رہا ہوں. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی ایک مادی علم ہے. ایک حکیم آئے تھے 2-4 دن پہلے کوئٹہ سے, انہوں نے کہا کہ یہاں پورے بلوچستان میں یہی شروع کر دیا حکیموں نے, اس پہ روحانیت کے لیبل لگائے ہوئے ہیں اور نبی کا طب, نبی کی وہ سنت کا وہ لیبل لگا دیا اس کے اوپر. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے, وہ خود بھی حکیم ہے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حکیم صاحب سے کہا کہ حکیموں میں تو یہودی بھی ہیں. صحیح ہے نا, جو طب یونانی تھا نا, آپ ماضی میں جائیں آپ, تو آپ کو اپنے استاذوں میں جو حکیموں کے استاذ ہیں ان میں یہودی بھی ملیں گے, ان میں سکھ بھی ملیں گے, ان میں عیسائی بھی ملیں گے, ان میں ایتھیسٹ بھی ملیں گے. یہ تو ایک دیکھو میڈیکل سائنس, ایک تو یہ جو ترقی جو ہوئی ہے, ایک میڈیکل سائنس ہے جڑی بوٹیوں پہ, تو ہے تو یہ بھی میڈیکل سائنس نا. تو اس لیے اس میں روحانیت کا یہ خامخواہ میں اس کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے آپ لوگوں کو مذہب سے دور نہ کریں. بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو طب نبوی کی اور فائدہ نہیں ہوا, مجھے نقصان ہو گیا. تو جو جتنا ہے اس کو اتنا ہی بولو, رہنے دیں, ٹھیک ہے نا. تو نبی صحابہ نے بھی ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں سمجھا تھا, تو آج سمجھایا جا رہا ہے. اور ان میں اکثر حدیثیں ضعیف اور من گھڑت بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ انجیر کھاؤ تو اس سے گھٹنوں کا درد ختم ہوگا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, سمجھتے ہو. ایک نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح نہار منہ شہد کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ایک میں آتا ہے کہ صبح جو کا دلیا کھانے سے پیٹ ایسے دھل جاتا ہے کہ جیسے منہ صابن سے دھویا ہو کسی نے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. تو یہ اپنی من گھڑت روایتیں ہیں. ہاں, اسلام نے کچھ بیسک اصول طب کے ضرور بیان کیے ہیں, بیسک اصول ضرور بیان کیے ہیں, اور وہ ایسے اصول ہیں جو حکیم بھی مانتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. وہ اصول بیان کیے ہیں, اس پر میرا ایک مستقل بیان ہو چکا ہے اسلام اور صحت کے عنوان سے. وہ اصول میں 2 منٹ میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وہ اصول میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کے لیے جس غذا کی سلیکشن کرتا ہے, جس لائف اسٹائل کی سلیکشن کرتا ہے, وہ کبھی بھی نیچر کے خلاف نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر ایسی چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. سمجھتے ہو, پیغمبر کا طرز زندگی ایسا ہو جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں, جیسے آپ نے گندم نہیں کھائی, آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے, تو آج سارے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی جو سے وزن نہیں بڑھتا, گندم سے دھماکے کے ساتھ لوگ پھٹ رہے ہیں کھا کھا کے, ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں استعمال کی ہیں, کھجور بہترین پھل ہے, لیکن اس طرح استعمال نہیں کی کہ صبح 2 پراٹھے کھانے کے بعد آپ 7 کھجوریں کھا لیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوک لگا کرتی تھی تو کھجوریں ہی کھانا ہوا کرتی تھی. آج جو کھجوریں کھائی جا رہی ہیں وہ تو فائدے کے بجائے نقصان دے رہی ہیں. آپ پہلے پورا کھانا کھاتے ہو, پوری بریانی پھوڑی آپ نے, اس کے بعد آپ 8 دانے کھجور کے بھی کھا رہے ہو, 9 دانے کے بھی, طاق عدد میں کھانا سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ زیادہ پیا ہے, تو یہ دونوں دودھ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. گرم کیے بغیر پیا ہے, تازہ نکال کے پیا ہے تازہ, تو آپ تحقیق کر لیں, تازہ دودھ بوائل دودھ سے زیادہ بہتر ہے. بھینس سے زیادہ بکری, بکری سے زیادہ اونٹنی. اونٹنی کے دودھ میں فیٹ بالکل بھی نہیں ہوتا, ہے دودھ مگر بالکل بھی موٹا نہیں کرے گا آپ کو, وہ فیٹ ہے ہی نہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن تازہ پیا ہے. آپ لوگ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اونٹنی کا دودھ سنت ہے, تو ان کا بھی لوگوں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, رات کو کھانے میں پورا پیزا پھوڑنے کے بعد اونٹنی کا دودھ پی رہے ہیں کہ جی سنت ہے. یہ والا طریقہ, اس سے دودھ کے کوئی کھانچا ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ, سارے کھانچے تو آپ نے بھر لیے. تو نبی نے جو دودھ پیا ہے نا, وہ بھی کھانے کی جگہ پیا ہے. شدید بھوک لگی ہے,
شدید بھوک, بھوک سے نڈھال ہیں. دودھ کا پیالہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا شروع کیا. ایسے میں دودھ کا مزہ بھی آتا ہے, اور دودھ آپ کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا ہے جا کے, سمجھتے ہو, کبھی تجربہ کر کے دیکھو. دودھ سے پیٹ بھرو. صحابہ کہتے ہیں نبی نے ہمیں دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور دلچسپ واقعہ ہے نا, کہ شدید بھوک لگ رہی تھی سب صحابہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ڈیوائڈ کرنا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے لگا سب سے آخر میں میرا نمبر آئے گا تو میرے لیے تو بچے گا ہی نہیں, تو کہہ رہے اتنا پیا. آپ نے فرمایا اور پیو اور پیو, یہاں تک کہ سیراب ہو گئے. تو یہ کیا ہے, انتہائی شدید بھوک کی حالت میں دودھ پیا جا رہا ہے. تو کھانا کم کریں گے نا تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ. انار کے حدیث میں آتا ہے ہر انار میں ایک دانہ جنت کا آیا ہے, تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ پورا انار کھاؤ. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ اسلام نے آپ کو جو خوراکیں بتائی ہیں, قرآن میں جن خوراکوں کا تذکرہ ہے, جس طرح سے کھانے کا اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے, اس سے بہتر کوئی ذریعہ صحت بنانے کا ہو نہیں سکتا. لیکن یہ اسلام کا اصل ٹاپک نہیں ہے, سمجھتے ہو. اور یہ سب چیزیں تو طے شدہ ہیں, ان میں دو رائے ہو نہیں سکتی. خیر میں جلدی سے اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بات کہاں سے شروع ہوئی, بہت ہی آڑی ترچی ادھر ادھر چلا گیا بیان.